السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ آج کی اس نشست میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنن مہجورہ کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا تعلق آذان اور نماز کے ساتھ ہے، یعنی وہ سنتیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آذان کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے چھوڑ بیٹھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی سنت جس کو عوام چھوڑے بیٹھی ہے وہ ہے اذان کا جواب دینا۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کے لیے دن اور رات میں 5 مرتبہ ندا بلند کی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا لمحہ اور گھڑی نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر بلند نہ کیا جاتا ہو۔ مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور لوگ گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، باتوں میں مصروفیت، دیگر کام کاج میں مصروفیت، یعنی اذان کا جواب نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، کہ جب مؤذن اذان دے تو اس کا جواب دو، جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے تم کہو۔ لیکن ایک حدیث میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہنا چاہیے۔ اس حدیث کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا: ثم صلوا علی، اذان کا جواب دے لو، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ کون سا درود؟ درود ماہی، درود تیجا، درود 40واں وغیرہ وغیرہ نہیں، وہ درود جو مسنون درود ہے جس کا تذکرہ احادیث سے ملتا ہے، مسنون درود پڑھا جائے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ سبحانہ و تعالی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ ہم اذان کا جواب بھی دیں اور جب اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود بھی بھیجیں۔ دوسری سنت جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے بیٹھی ہے وہ اذان کے بعد کی دعائیں ہیں۔ اذان کا جواب بھی نہیں دیا جاتا اور اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو شخص اذان سن لینے کے بعد یہ کلمات ادا کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ جو شخص یہ کلمات ادا کر لیتا ہے اس کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایسا بندہ جو اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا، ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی میری شفاعت کا حقدار بنائے گا۔ دوسری دعا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی آواز سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی ہے اور نبی علیہ السلام کے آخری رسول اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہونے کی گواہی ہے۔ جو شخص اذان کے بعد یہ کلمات ادا کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اللہ کو میں رب مان کر راضی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور دین اسلام کو دین مان کر راضی۔ جو شخص یہ کلمات کہتا ہے غفر لہ ذنبہ، ایسے شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق صغائر سے ہے، بندے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے حوالے سے محدثین نے یہ قاعدہ نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے انسان کو توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سنت جس کو آج ہماری عوام چھوڑے بیٹھی ہے وہ ہے تحیۃ المسجد۔ نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انسان مسجد میں قدم رکھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرے۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے 2 نفل ادا کرے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسجد میں تشریف نہ رکھے، مسجد میں نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو سب سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد جو مسجد کا حق ہے یعنی تحیۃ المسجد اس کو ادا کریں۔ 5ویں سنت اور وہ ہے نماز کے لیے سکون اور وقار کے لیے آنا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز ادھر کھڑی ہو چکی ہے اور نمازی دوڑے دوڑے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ آیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ، نماز کھڑی ہو چکی ہو تو دوڑے دوڑے مت آؤ، بلکہ اس حال میں آؤ کہ تم چل رہے ہو، آہستہ آہستہ چل کے نہ آؤ۔
اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو بندہ دوڑ کے آئے گا، تیز تیز قدم اٹھائے گا، اس کا سانس پھول جائے گا. جب سانس پھولے گا، آن کے وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوگا، اس کا سانس پھولا رہے گا اور اس کا سارا دھیان اس سانس پھولنے کی وجہ سے کہیں اور چلا جائے گا اور اسی میں مصروف رہے گا. تو لہٰذا نماز کے لیے آہستہ آہستہ اور وقار اور سکون کے ساتھ آنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور سنت، اور وہ ہے سنن رواتب کی ادائیگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر الفریضہ. جو بھی بندہ دن میں 12 رکعت فرض نماز کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اس کا بدلہ، اس کا ثواب کیا ہوگا؟ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جو دن اور رات میں 12 رکعات ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ثواب کے طور پر، بدلے کے طور پر جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا. اور وہ سنن کون سی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، اور اسی طرح 2 فجر سے پہلے. یہ ٹوٹل 12 رکعات ہیں. ان 12 رکعات کو ادا کیجئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں جو خوشخبری بیان کی گئی ہے اس کے حقدار بنیے. اسی طرح 7ویں سنت، اور وہ ہے چاش کی نماز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اے ابو ہریرہ، حتی اموت، قال اوصانی خلیلی، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں 3 کلمات کو مرتے وقت تک نہ چھوڑوں. وہ 3 کلمات کون سے ہیں؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے میں 3 روزے، اور اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. 13، 14، 15، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے جائیں. اسی طرح دوسری وصیت، صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز ادا کیا کرو. اور تیسری نصیحت، وَنَوْمُ عَلَى وِتْرٍ، وطر پڑھ کے سونا. یہ 3 وصیتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمائی. ایام 20 کے روزے رکھا کرو، چاش کی نماز ادا کیا کرو اور وطر پڑھ کے سویا کرو. چاش کی نماز کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور یہ جو بندہ چاش کی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، 360 جوڑوں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ ادا کر دیتا ہے. تو لہٰذا چاش کی نماز ادا کیجئے اور ان سنت مہجور جو چھوڑی جا چکی ہے اس کو زندہ کریں، اس کا حیا کریں. اسی طرح قیام اللیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین نماز کون سی ہے؟ ای الصلاۃ افضل. اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ افضل نماز کون سی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل. فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین اور پسندیدہ اور افضل ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے. اور آج 2 دن کے بعد سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص توفیق سے ماہ رمضان کا آغاز ہونا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں کا احیاء کریں، ان سنتوں کو زندہ کریں جن کو چھوڑا جا چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.